محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور رمضان میں میں آپ کا میزبان حافظ عبد الرحمن۔ آج کا نوجوان روزہ رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلیاں واقع نہیں ہوتی۔ تو اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم موجود ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ نوجوان روزہ رکھے مگر اس کا اخلاق نہ بدلے تو کیا اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا؟ بھوکا پیاسا رہنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ بالکل۔ ایک تو امید ہونی چاہیے کہ وہ ایک ٹریک پر تو ہے نا۔ ایک آدمی ٹریک پر ہی نہیں ہے، جانا اس نے مشرق کو ہے، وہ مغرب کی طرف جا رہا ہے، تو ٹریک ہی نہیں ہے نا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اس کو شعور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ روزہ جو ہے صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ کریکٹر ریفائنمنٹ ہے اور مورل ٹریننگ کا مہینہ ہے رمضان جو ہے، اور روزہ اس کا مظہر ہے۔ اگر نوجوان فزیکل ایبسٹیننس جو ہے وہ کرے، صرف یعنی جسمانی مشقت جسے آپ کہہ سکتے ہیں، مگر غصہ، حسد یا جھوٹ برقرار رکھے، تو جسمانی روزہ تو صحیح ہے، اس کا اسے اجر ملے گا، لیکن مقصد صرف وہ جسمانی مشقت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ روحانی مقصد اس کا ظاہر ہے وہ کمزور رہا۔ اسلام میں اصل مقصد یہ ہے کہ سیلف کنٹرول، وہ ظفر کا شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ حدیث پاک بھی ہے کہ لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، اگر روزے کا مقصود روزے دار حاصل نہیں کرتا تو اللہ کو صرف اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا۔ اصل کیا ہے؟ اصل تو ہے سیلف کنٹرول اور ایتھیکل ایکسیلنس مقصود ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی شخصیت میں ٹرانسفارمیشن آئے، تبدیلی آئے۔ رمضان وداؤٹ مورل چینج از لائک ٹریننگ ویلز وداؤٹ موشن۔ The potential is there but growth has not started۔ رمضان ہمیں سیلف کنٹرول کیسے سکھاتا ہے، خاص طور پر خواہشات اور جذبات پر؟ دیکھیں، روزہ نوجوان کو امپلس مینجمنٹ سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خواہشات پر فوری عمل نہیں، بلکہ انٹینشنل ریسٹرینٹ، یعنی شعوری طور پر جو رکنا ہے نا، وہ انسان کی پریکٹس کراتا ہے روزہ، ٹھیک ہے۔ تھرسٹ اور ہنگر کے ذریعے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی پریکٹس کراتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیلیڈ ہے، پورا دن ہے، اور آہستہ آہستہ ہے، تدریجاً ہے۔ اچھا، ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے کہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن جو ہے یہ انسان کے ڈیسیژن میکنگ اور فوکس کو سٹرانگ کرتی ہے۔ رمضان نوجوان کو یہ سبق دیتا ہے کہ ایموشنل میچورٹی اور ڈیزائر کنٹرول صرف تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکل ڈیلی ایکسرسائز سے یہ چیز آ سکتی ہے۔ تو اس لیے اس پہلو کو اگر ہم دیکھیں، جو سوال آپ نے کیا، تو اس کو ریلیٹ کریں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصود کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس موضوع کا انتہائی اہم سوال اور ہر نوجوان کا سوال ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور نوجوان سارا دن غلط کنٹینٹ، فحش مواد دیکھتے رہتے ہیں، تو کیا رمضان ان تمام چیزوں سے چھٹکارے کا سبب بن سکتا ہے؟ وہ کس طرح ان چیزوں سے، ان مسائل سے نکلنے کا حل ہے؟ دیکھیں، روزہ صرف معدہ کو نہیں بلکہ آنکھ، کان، زبان اور دل کی بھی تطہیر کرتا ہے، اس کو بھی روکنے میں جو ہے وہ مدد دیتا ہے۔ لیکن حلال سے منع ہے، حلال سے بندہ رک گیا ہے نا، بالکل، تو حرام تو پھر بدرجہ اولا رکنا چاہیے، تو یہ شعور ڈیولپ ہونا چاہیے۔ تو اس میں کیا ہے؟ نگاہیں حرام چیزوں سے بچانا، زبان جو ہے وہ گوسپ ہے اور جو افینسو ریمارکس ہیں ان سے اوائڈ کرنا، اسی طرح دل میں ناپسندیدہ تعلقات سے جو ہے وہ کنٹرول رکھنا، دل میں یہ کنٹرول پیدا کرنا۔ حدیث پاک بھی ہے، اس کے پھر آداب ہیں کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ گالم گلوچ نہ کرے اور فحش چیزوں کی طرف نہ جائے۔ پھر روزے کے آداب میں یہ شامل ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف بھوک نہیں بلکہ ٹیمپریس ان ایکشن اینڈ تھاٹ سے عبارت ہے۔ اور ان ماڈرن ٹرمز فاسٹنگ ایکٹس ایز اے کاگنیٹو فلٹر ٹریننگ یوتھ ٹو اوائڈ ڈیجیٹل اینڈ ایموشنل اوور کنزمپشن۔ تو یہ اس حوالے سے ضروری ہے کہ جو روزہ رکھا ہے تو نوجوان کو پھر یہ محسوس کرنا چاہیے، اور اسے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تراویح کا اہتمام کرے, وہ شب بیداری کا اجتماعی, چونکہ آج کل جو ہے نا وہ فوکس ختم ہو گیا ہے نا سکرین کی وجہ سے, اس لیے وہ اجتماعی عبادات میں شامل ہو, اس سے اس کا فوکس جو ہے وہ بڑھ جائے گا. پہلے لوگ مضبوط ہوتے تھے نا, وہ ان کی اٹینشن مضبوط ہوتی تھی, وہ کئی گھنٹے یکسو ہو سکتے تھے. ہمارا بچہ جو ہے وہ 30-60 سیکنڈ سے زیادہ نہیں جا سکتا, اس لیے وہ اجتماع میں اگر جائے گا تو وہ پھر اس میں یعنی ٹھہراؤ پیدا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, نوجوان ہمیں کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ آج وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن شکوہ کرتے ہیں بھوک بھی لگ رہی ہے اور غصہ بھی آ رہا ہے, تو کیا یہ روزے کا قصور ہے یا ہماری تربیت کا؟ دیکھیں یہ کمزوری نہیں ہے, یہ ٹریننگ سگنل ہے کہ آپ کو ٹریننگ کی گاڑی ہے نا, جب وہ مسنگ شروع کر دیتے ہو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کی ٹیوننگ کی ضرورت ہے. تو انسان کو بھی ایک ٹریننگ سگنل مل رہا ہوتا ہے کہ یہ کمی ہے, اس کو ٹھیک کیا جائے. بھوک یا غصہ نوجوان کے اندر جو چھپی ہوئی ہے نا ایموشنل ویکنس, اس کو سرفیس پر لاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے انجن گرم ہو جاتا ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے تو گرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بھی شو کرتی ہیں. اچھا, اس میں دیکھیں یہی مومنٹ جو ہے وہ سیلف اویئرنیس کا ہوتا ہے, اور ریفلیکشن کے لیے یہ گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے. دیکھیں نا, ایک چیز ہے چلتے چلتے رک جاتی ہے, انجن سیز ہو جائے. ایک یہ ہے کہ آپ کو سگنل مل گیا ہے کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک کر. تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان ٹیچز discomfort is not failure, it is the classroom where practice and resilience are built. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب, اس موضوع کا آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا رمضان ہمیں صرف نمازی بناتا ہے یا ذمہ دار شہری بھی بناتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں, رمضان جو ہے نا انسان کو سیوک کانشیسنس اور سوسائٹل کانشیسنس جو ہے وہ دیتا ہے. رمضان اس میں صبر ہے, ایمپتھی ہے, اس کے ذریعے سے کمیونٹی ریسپانسبلٹی, جو کمیونٹی کی ذمہ داری ہے وہ اس کے کندھوں پر آتی ہے. حقوق العباد کا شعور ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے. اسی طریقے سے ڈیلی ہیبٹس میں جو ہے وہ فیئرنیس آتی ہے, اس میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. تو ماڈرن سیوک سائیکالوجی کے مطابق انٹرنل ڈسپلن پلس ایمپتھی ایکول ٹو ریسپانسبل سٹیزنشپ, تو یہ تو آتا ہے. تو رمضان شیپس یوتھ ناٹ جسٹ اسپرچولی بٹ سوشلی اینڈ ایتھیکلی ایز ویل. ڈاکٹر صاحب, آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت عنایت فرمایا. جی ناظرین, اس طرح کے اچھے موضوعات پر گفتگو سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ.